ایک اور بات جو انجینئر صاحب نے اسی لیکچر میں کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں، وہ قرآن کی توہین کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے، یہ کہہ دیتے ہیں نا قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے جی، لہٰذا قرآن کو سمجھنا حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے. کہتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں، یہ کہنا صریحاً توہین ہے، صراحتاً توہین ہے. اب میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، ان کا یہ فتویٰ صحابی رسول سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فٹ ہو گیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الثقات ہے، جلد 7 صفحہ 248 ہے. اس کی سند حسن ہے، اور اس کو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے انوار الصحیفہ میں سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1561 کے تحت نقل کیا ہے اور اس کی سند کو حسن قرار دیا. یعنی یہ لوگ تو اعتماد کرتے ہیں شیخ زبیر رحمۃ اللہ علیہ پر، ہر حدیث کی صحت میں سب سے زیادہ انہی پر اعتماد کرتے ہیں. انہوں نے بھی اس کو حسن کہا ہوا. وہ قول کیا ہے؟ کہتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے پاس تھے، تو ایک شخص نے کہا کہ ہمیں قرآن کریم سے کوئی بات بتائیں، ہمیں جو دین کا مسئلہ بتانا ہے وہ قرآن کریم سے بتائیں. تو انہوں نے کہا الیس تقرأ القرآن اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فکنتم تعرفون مواقیتها ورکوعها وسجودها وحدودها. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم کہنا یہ چاہتے ہو کہ صرف قرآن سے بتاؤں آپ کو؟ تم نے پڑھا ہے نا قرآن میں اللہ نے کہا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. کیا نماز کے وقت کا تمہیں پتہ ہے؟ نماز کے طریقے کا پتہ ہے تمہیں؟ رکوع سجود کا پتہ ہے تمہیں؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ اور اسی طرح زکوٰۃ کتنی ہے، اس کا نصاب کیا ہے، چاندی سونے کی زکوٰۃ، اونٹ اور بھیڑ بکریوں کی کیا زکوٰۃ ہے، مختلف اموال کی کیا زکوٰۃ ہے؟ کیا قرآن نے بتایا ہے ایسا کچھ؟ تم جو کہتے ہو کہ ہمیں صرف قرآن سے بتاؤ، تو قرآن میں یہ چیزیں ہیں کوئی؟ کیوں جی؟ یہ کہنا کہ قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے، یہ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اور یہ کہا کہ یہ یعنی صراحتاً توہین ہے. انجینئر صاحب کہتے ہیں جو شخص کہتا ہے کہ قرآن کریم میں نماز کا طریقہ نہیں، وہ صراحتاً توہین کرتا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول ہے، یہ الثقات ابن حبان میں موجود ہے، سند حسن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن رکھے، ہمیشہ سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہمیں قرآن و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلاف امت ان کی جو کوششیں ہیں، ان کی کاوشیں ہیں، ان کو رائے گاں کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کا خوشہ چین بنائے، اور کبھی بھی اپنے اوپر انسان گھمنڈ نہ کرنے لگ جائے، اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھنے لگ جائے. جب ایسا ہوگا تو انسان ٹھوکریں کھائے گا، خود ہی مذاق بن جائے گا، خود اپنی زبانی مذاق بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے مخاطبین کو، جن لوگوں کی اصلاح کے ہم درپے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی سب کو صراط مستقیم